قبر آخرت کے مناظر میں سب سے پہلا منزل ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں قبر کے متعلق جو چیزیں بیان کی ہیں آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ فرمایا کہ فرشتے جب قبر کے اندر انسان کو ڈالا جاتا ہے، فرشتے جب وہاں پہنچتے ہیں، اگر وہ بندہ نیک ہو، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کے حکم کے پابند ہوگا، تو فرمایا کہ وہ آسانی کے ساتھ ان فرشتوں کے سوالوں کے جواب بھی دے دے گا، اور تا حد نگاہ اس کا قبر بھی اس کی جو ہے نا کھلی ہو جائے گی، اس کے لیے جو ہے نا آسانی ہوگی۔ اگر وہ بندہ نافرمان ہے تو فرمایا قبر اس کی تنگ ہو جائے گی۔ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں وہ کہتا ہوگا کہ لا ادری کنتا اقول ما یقول الناس، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، دیکھا دیکھی۔ چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے تم نے تو معلوم ہی نہیں کیا اور نہ ہی تم نے قرآن پڑھا ہے۔ پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے اسے اس قدر زور سے مارا جاتا ہے، اس کی ایسی چیخیں نکلتی ہیں، فرمایا کہ انسانوں کے اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی آواز اور اس کی چیخ و پکار کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا ان سے پوچھا گیا کہ آپ رسول پاک کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ اتنا نہیں روتے، اور یہاں پہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہاں بھی تو جنت جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، آخرت کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں تو آپ نہیں روتے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ یار آخرت کے منازل میں جو سب سے پہلا منزل ہے وہ قبر ہے۔ تو اس وجہ سے اگر قبر کے اندر ہم پاس ہو گئے اور اگر ہم یہاں پہ سوالوں کے جواب دے گئے، یہاں اس مشکل اور اس تکلیف سے اگر ہم نکل گئے، ہمیں آزادی مل گئی، تو آخرت کے منازل بھی ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ تو اس وجہ سے قبر کو ہلکا نہ لے۔ رسول پاک نے فرمایا یہ ایسے ایک جو ہے نا قبر کو ایک ایسے یعنی کہ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، بلکہ یا تو یہ جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جو ہے نا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔